یہ گھرانہ نہ ہو تو کلمہ نصیب نہ ہو۔ کہاں کہاں اس نسل پاک کے ستارے چمک رہے۔ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کو لاہور کے دامن میں چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں۔ خیرات اسی گھرانے سے ملی ہے۔ تمام صحابہ سر کا تاج ہے، ہم سب ان کے نوکر غلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان دونوں کو جمع کر کے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں پر برکت فرما اور ان دونوں کے لیے ان دونوں کی نسل پر برکت ڈال۔ اللہ اکبر، ان دونوں پر برکت دے اور ان دونوں کے ذریعے ان دونوں کی نسل پر برکت دے۔ قربان جائیں اس دعا پر، اور قربان جائیں اللہ رب العزت کے اس امر پر کہ اس نے کیسی دعا قبول فرمائی ہے۔ اب ذرا غور کریں اور ایک نظر دوڑاتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں اس نسل پاک کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار تو وہ مقدس ہستیاں ہیں ہی صحیح، کہیں پر ہمیں اس نسل پاک کی وہ عظیم المرتبت ہستیاں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور وہ نور چمکتا ہوا بغداد شہر میں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں ایمان اور اسلام بانٹتا نظر آتا ہے۔ کہیں پر خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اسی نسل پاک کا ستارہ بن کر وہ چمکتا ہے اجمیر کی سرزمین پر، اور ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح کہیں پر ہم سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کو لاہور کے دامن میں چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں۔ وہ غزنی سے تشریف لا کر پاکستان کی سرزمین کے اندر اسلام کے دامن میں لاکھوں لوگوں کو شامل کر دیتے ہیں۔ کہیں پر حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں سندھ کی سرزمین پہ چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دیکھتے چلے جائیں شرق تا غرب، اسلام کے دامن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا داخل ہونا در حقیقت وہ بذریعہ اولاد علی و فاطمہ ہوا ہے۔ در حقیقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد اور نسل پاک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا اور اللہ رب العزت کی قبولیت کا عالم دیکھے کہ قیامت تک کے لیے ایک عدد ہے جو سادات کرام میں سے، اہل بیت اطہار کی اولاد میں سے، اولاد علی و فاطمہ میں سے جلیل القدر ہستیاں اللہ رب العزت پیدا کرتا آیا ہے، اور ان کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دامن اسلام میں داخل کرتا آیا ہے۔ حاضرین گرامی، یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ جتنے روئے زمین پر اہل اللہ ہیں، جتنے اولیاء ہیں جن کو قطبیت ملی، غوثیت ملی، ابدالیت ملی، جتنے عارف ہوئے، جتنے مجدد ہوئے، جتنے ولی ہوئے، جن کو اللہ نے ولایت کی خیرات عطا کی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یا وہ اولاد علی و فاطمہ ہے یا پھر اولاد علی و فاطمہ کا غلام ہے۔ اس کے سوا کوئی کائنات میں نہیں ہوا جس کو ولایت ملی ہو اور اس کے ذریعے اسلام کو خیرات ملی ہو۔ خیرات اسی گھرانے سے ملی ہے، یا براہ راست اولاد علی و فاطمہ تھا یا پھر غلام علی و فاطمہ تھا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے لاکھوں لوگوں تک اسلام کی خیرات پہنچائی ہے۔ لوگوں، یہ خیرات جو اسلام پہنچا ہے ہم تک، یہ بھی خیرات اولاد علی و فاطمہ یا غلامان علی و فاطمہ کے ذریعے ہے۔ یہ گھرانہ نہ ہو تو کلمہ نصیب نہ ہو، یہ گھرانہ نہ ہو تو ایمان نصیب نہ ہو، یہ گھرانہ نہ ہو تو جنت نصیب نہ ہو، یہ گھرانہ نہ ہو تو رحمان کی معرفت نصیب نہ ہو، یہ گھرانہ نہ ہو تو قرآن کی فہم و فراست نصیب نہ ہو۔ یہ شان اہل بیت ہے جو اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے۔ آج اگر کوئی
नासमझी नादानी में इन हस्तियों के मद्दे मुकाबिल किसी और को लाकर खड़ा करता है। अहलियान इस्लाम के लिए तमाम सहाबा सर का ताज है, हम सब उनके नौकर गुलाम हैं। लेकिन अगर कोई नादानी में मौला अली शेर खुदा 1400 साल में हर वली जिनकी मनकबत कहता आया है, अगर कोई उनके मुकाबले में आज किसी की मनकबतें लिखे, इसे नादानी कहा जाएगा। 1400 साल की तारीख में अल्लाह वालों ने यह काम नहीं किया, क्योंकि जो शान जिनकी है वो उनकी है, बाकी सब सर के ताज है। हमारे सर आंखों पर है, हमारे आका व मौला है, क्योंकि हुजूर के सहाबा है, इज्जतों की जगह है, अजमतों की जगह है। लेकिन अगर ऐसी नादानी की जाए कि मौला अली शेर खुदा की शान के मद्दे मुकाबिल ऐसे अंदाज अपनाए जाए जिससे उम्मत कंफ्यूज हो जाए, उनकी अजमतों के बारे में कंफ्यूज हो, उनकी शानों के बारे में कंफ्यूज हो, अहले बैत अतहार से रग़बत और मोहब्बत में कंफ्यूज हो, या बराबरी के दर्जे में नापना तोलना शुरू कर दे, ये गुनाह किसके सर होगा? कौन इसका जवाब देगा? तो जरूरत इस अमर की है कि होश के नाखन लिए जाएं, उम्मत को तकसीम न किया जाए, जो जिसका हक है वहीं रहने दिया जाए, जो जिसका हक है वहीं रहने दिया जाए, और उम्मत का शिराजा तकसीम न किया जाए। जो 1400 साल में बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह का तरीका रहा है, बस उसी पे कायम रहा जाए और अहले बैत अतहार पर फिदा हुआ जाए, उनकी शानों पर कुर्बान हुआ जाए।